اسرائیل حماس جنگ شروع ہونے کے بعد ایندھن کا پہلا ٹرک غزہ میں داخل۔ اسرائیل کی جنگ ہماری قومی تشخص کے خلاف جنگ ہے، فلسطینی اتھارٹی کے صدر کا خطاب۔ بابر اعظم کا کپتانی کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ مصر کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ ایندھن کا ایک ٹرک مصر اور غزہ کی پٹی کے درمیان سرحدی گزرگاہ رفح کراسنگ کو عبور کر گیا ہے۔ یہ ایندھن کی پہلی کھیپ ہے جو 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ میں داخل ہوئی ہے۔ اسرائیلی دفاعی حکام نے بدھ کے اوائل میں انسانی ہمدردی کے تحت تقریباً 24,000 لیٹر ایندھن کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے غزہ میں ایندھن کی اجازت دینے کی درخواست کو بار بار مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حماس اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ فلسطینی امور کے ذمہ دار اسرائیلی دفاعی ادارے نے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کے ٹرکوں کو دوبارہ بھرنے کی اجازت دے گا۔ اس نے کہا کہ یہ فیصلہ امریکہ کی درخواست کے جواب میں کیا گیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے غزہ کی پٹی میں جاری جنگ اور زیر کنٹرول مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو درپیش تشدد کو فلسطینی وجود اور ان کے قومی تشخص کے خلاف جنگ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ ان الحرب العدوانية الظالمة التي نتعرض لها۔ انہوں نے یہ ریمارکس فلسطین کے یوم آزادی کے موقع پر ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ایک خطاب میں دیے۔ محمود عباس نے کہا کہ قبضے، جارحیت یا فوجی ذریعے سے منصفانہ اور جامع امن حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کے حق کی خود ارادیت کو بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق یروشلم کے ساتھ ان کی آزاد ریاست کے قیام کے ذریعے حاصل کرنا مقصود ہے۔ برطانیہ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ تارکین وطن کو روانڈا بھیجنے کا متنازع حکومتی منصوبہ جائز نہیں ہے۔ یہ فیصلہ وزیراعظم رشی سنک کے لیے بڑے سیاسی اثرات کا حامل ہے، جن کا کہنا ہے کہ چھوٹی کشتیوں پر چینل کے ذریعے غیر قانونی امیگریشن کو کم کرنے کے لیے یہ اسکیم بہت اہم ہے۔ دوسری جانب برطانیہ کی حکومت نے سپریم کورٹ کی جانب سے نچلی عدالت کے اس فیصلے کو برقرار رکھنے کے باوجود کہ یہ غیر قانونی تھا اور اسے آگے نہیں جانا چاہیے تھا، تارکین وطن کو روانڈا بھیجنے کے متنازع منصوبے پر قائم رہنے کا عزم کیا ہے۔ پیرو کی حکومت نے ملک کے امیگریشن قوانین کو تبدیل کر دیا ہے کیونکہ وینزویلا کے تارکین وطن کی بڑھتی ہوئی تعداد نے کشیدگی کو جنم دیا ہے۔ We are saddened with the deteriorating situation in Myanmar. حکام نے ایک ایسے حکم نامے کی منظوری دی ہے جس میں بغیر دستاویزات کے یا غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تارکین وطن کو زیادہ سے زیادہ 2 دن کی مہلت کے بعد ملک بدر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ڈیڈ لائن کی میعاد ختم ہونے سے 1 روز پہلے ہی پیرو کے باشندے بڑھتے ہوئے جرائم پر خفگی کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، تاہم ان کا غصہ وینزویلا کے جرائم پیشہ گروہوں پر تھا۔ جکارتا میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن آسیان کے اجلاسوں میں میانمار کی بحران سے لے کر اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازعات کے ساتھ ساتھ متنازع جنوبی بحیرہ چین میں بیجنگ کی بڑھتی ہوئی جارحیت تک کے مسائل پر بات کی گئی۔ آسیان کے دفاعی سربراہوں نے بدھ کے روز اسرائیل اور حماس دشمنی کو فوری طور پر ختم کرنے اور غزہ میں انسانی امداد کے لیے راہداریوں کے قیام کے لیے تعاون پر زور دیا۔ فرانس نے شام کے صدر بشار الاسد کے لیے بین الاقوامی وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، جن پر 2013 میں کیمیائی حملوں میں انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ عدالتی ریسورسز نے AFP کو بتایا کہ بشار الاسد پر ان حملوں کے لیے جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا بھی شبہ ہے جن کا الزام حزب اختلاف نے حکومت پر لگایا ہے۔ ان حملوں میں اگست 2013 میں دمشق کے قریب 1400 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کے کرکٹر بابر اعظم نے ٹویٹ کیا کہ وہ ورلڈ کپ میں ٹیم کی فلاپ ہونے کے بعد تینوں فارمیٹس میں کپتان کے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں، لیکن قومی ٹیم کے لیے کھیلنا جاری رکھیں گے۔ بابر اعظم نے لاہور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ ذاکر اشرف سے ملاقات کے بعد یہ بیان پوسٹ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہی صحیح وقت ہے۔ میں تینوں فارمیٹس میں بطور کھلاڑی پاکستان کی نمائندگی کرتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔